الہامی کتاب بائبل مقدس سے انبیاء صغریٰ، ہوشے، یوئیل، آموس، عبیدیہ، یونس، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجائی، زکریا اور ملاکی انبیاء صغریٰ کہلاتے ہیں۔ ان کا ذکر یشوع بن سراخ کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ 12 نبیوں کی ہڈیاں، ان کی نبوتیں یا تحریریں شروع سے ایک ہی کتاب میں شامل ہیں، جس کو دودیکا پروفیٹوں یعنی 12 انبیاء کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء 8ویں صدی قبل از مسیح سے لے کر 5ویں صدی تک یہودی اور اسرائیلی قوم کے درمیان رہ کر نبوت کرتے رہے اور انہوں نے یعقوب کو مضبوط کیا۔ ان کی کتابوں میں مسیح کی بابت کئی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کتاب عبرانی اور یونانی فہرست کتب مقدسہ میں شامل ہیں۔ گو ترتیب میں فرق ہے، اس کلام مقدس میں عبرانی ترتیب درج ہے۔ ہوشے نبی جنوبی سلطنت اسرائیل میں نبی تھا۔ اس کا تعلق کاہنوں کے گھرانے سے تھا۔ اس نے معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ 8ویں صدی 721 سے 750 قبل از مسیح تک نبوت کرتا رہا۔ عہد سے برگشتگی، خدا سے بے وفائی اور سماجی ناانصافی ہوشے کے خاص موضوعات ہیں۔ کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے باب سے تیسرے باب تک اسرائیل بطور بے وفا بیوی، چوتھے باب سے 14ویں باب تک زناکاری، بت پرستی کے خلاف۔ یوئیل نبی لوگوں کو آخری عدالت سے آگاہ کرتے ہوئے منادی کرتا ہے کہ خداوند کا دن قریب ہے، اور وہ یقین دلاتا ہے کہ خدا رجوع کرنے والوں کو تباہی سے بچائے گا۔ کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ لوگ خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ دوسرا حصہ اسرائیل کی خلاصی اور دشمنوں کو سزا۔ آموس نبی نے 8ویں صدی 740 سے 781 قبل از مسیح میں شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یاربعام کے ایام میں نبوت کی۔ عہد عتیق میں آموس کی کتاب پہلی تحریری نبوت ہے۔ خدا نے آموس نبی کو ان سخت دل امیروں کے پاس بھیجا جو غریبوں پر ظلم کرتے، ان کو لوٹتے، کچلتے اور ستاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کے پاس بھی گیا جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدائے واحد کی سچی عبادت اور سماجی انصاف آموس کے 2 اہم ترین موضوعات ہیں۔ کتاب کے 2 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقوام کو دھمکی، دوسرا حصہ سزا اور بحالی کی نبوت ہے۔ عبیدیہ کی کتاب۔ عبیدیہ عہد عتیق میں مختصر ترین کتاب ہے، جو غالباً 587 قبل از مسیح میں اس وقت لکھی گئی جب اہل بابل نے یروشلم پر حملہ کیا۔ عبیدیہ ایک ہی قوم ادوم یعنی عیساؤ کی نسل کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہی بھائی یعقوب کی نسل سے بدسلوکی کی۔ وہ ان کے سیاسی اور دفاعی تکبر کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے تنبیہ کی کہ جو قوم بھی خدا کی نافرمانی کرے گی وہ عدالت سے بچ نہ سکے گی۔ خداوند کے لوگ مستقبل میں فتح مند ہوں گے اور ادوم سمیت ہمسایہ ملکوں پر حکمرانی کریں گے۔ کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ادوم اور قوموں پر خدا کی عدالت، اور دوسرا حصہ اسرائیل کی وسعت اور فتح۔ یونس نبی نے دوسرے انبیاء کی طرح طویل نبوت نہیں کی۔ کچھ علماء اس کتاب کو تمثیلی کتاب کہتے ہیں۔ جو یہودی بابل کی جلاوطنی سے واپس آئے تھے، وہ یونس کی مانند تنگ نظر اور مشکلات سے دور بھاگنے والے تھے، لیکن خدا جو کل کائنات کا مالک اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کو زمین کی تہ سے بھی نکال لائے گا۔ جو شخص گناہ کا اقرار کرتا ہے، خدا اس پر اپنے شدید قہر سے باز آتا اور اسے معاف کرتا ہے۔
کتاب کے 3 حصے ہیں۔ یونس کا خدا کے حضور سے بھاگنا، دوسرا حصہ خدا کا یونس کو بچانا، اور تیسرا حصہ اہل نینوا کی توبہ اور معافی۔ میکا نبی۔ عبرانی زبان میں میکا کے معنی ہیں کون ہے خدا کی مانند۔ میکا نبی اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل کے خدا سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں۔ میکا یروشلم اور سامریہ میں ان لوگوں پر نبوت کرتا ہے جو خدا کی پرستش کرنے کی بجائے غیر معبودوں کی پرستش کرتے اور اپنی دولت کے زور پر غریبوں کو لوٹتے اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا انہیں سزا دے گا۔ میکا نبی المسیح کی پیدائش کی جگہ کی پیشن گوئی کرتا ہے، نیز یہ کہ المسیح لوگوں کو دکھوں سے رہائی دے گا۔ کتاب 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ اسرائیل اور یہودا کے خلاف ثبوت، دوسرا حصہ خدا کی امت کی بحالی اور امید، تیسرا حصہ گناہوں کی عدالت اور معافی۔